محرم الحرام اسلام میں اور اسلام سے پہلے بھی ہمیشہ محترم رہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی اس کی فضیلت آئی، اور بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں والفجر والیال عشر کا ذکر آیا کہ قسم فجر کی اور 10 راتوں کی، تو اس کے بارے میں بھی بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ فجر سے مراد پہلی محرم کی فجر ہے کہ اسی سے تمام سال جو ہے پیدا ہوتا ہے اور سارا سال اسی سے بنتا ہے کیونکہ پہلا دن ہے، اور لیال عشر سے بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ محرم کی 10 راتیں ہیں۔ تو محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی فضیلت بتائی گئی، اور یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ محرم کے ایک دن کا روزہ 30 روزوں کے ثواب کے برابر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر میں روزہ رکھوں تو کون سے مہینے میں رکھوں، تو آپ علیہ السلام نے یہ محرم الحرام کا ذکر فرمایا۔ پھر محرم الحرام قرآن مجید فرقان حمید میں سے حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ بیان کیا گیا، اور یہ وہ مہینہ جس کی کفار بھی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے عظیم کام انجام پائے، جس میں خاص 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن بھی شامل ہے، اور بلکہ اس دن کے بارے میں مورخین نے بہت کچھ لکھا کہ اسی دن 10 محرم الحرام کو جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی پیدائش کی، آسمان کی پیدائش کی، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی دن حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا، اور اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اور اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور اسی دن سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی، اور اسی دن یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں بعض روایتوں میں کہ قیامت بھی اسی دن عاشورے کے دن اور جمعہ کا دن ہوگا، اس میں قائم کی جائے گی۔ اور اسی دن کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ عرب کے کفار اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور اسی دن خانہ کعبہ کو غسل دیا کرتے تھے، اور اس دن کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ ابتدائی اسلام جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا حکم تاکیدی دیا کرتے تھے، لیکن چونکہ اب وہ حکم منسوخ ہو چکا، رمضان کے روزے فرض ہو چکے ہیں۔ ہاں البتہ اس کا روزہ رکھنا بڑا پسندیدہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تو وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم الحرام کے عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ تم کس وجہ سے روزہ رکھتے ہو، تو وہ کہنے لگے کہ ہماری خوشی کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پہ فتح عطا فرمائی، ہماری قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، فرعون کو غرقاب کیا، تو اسی خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا عاشورے کا، اور بلکہ سنتوں سے یہ ثابت ہے کہ مطلقاً عاشورہ کا روزہ رکھنے کے بجائے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھا جائے، یعنی 9-10 کا روزہ رکھا جائے یا 10-11 کا روزہ رکھا جائے، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کی برکت عطا فرمائے، اور محرم الحرام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اہلیان اسلام کے لیے ایک اور یعنی عظیم بات یہ ہے کہ نواسۂ رسول جنتی جوانوں کے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو بچانے کے لیے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے اہل خانہ کی بھی قربانی دی، اور اس اعتبار سے بھی مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس دن کی تعظیم کی جائے، اس دن روزہ رکھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین۔